بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محترم ناظرین، آج ہم سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام بالخصوص آپ کی شہادت، اس کی جو انفرادیت ہے، شہداء تو آقا کریم کی امت میں بہت ساروں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، مگر صحابہ کرام بھی ہیں اور اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ بھی ہیں، مگر ان میں امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت کئی اعتبار سے منفرد ہیں، جو آپ ہی کی شہادت کا خاصہ ہے۔ آج ہم اسی موضوع پہ ہی ڈسکس کریں گے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت کن پہلوؤں سے منفرد ہیں۔ میں مختصر سی بات کروں گا، مگر کوشش کروں گا کہ میں اتنی بات کو سمیٹ لوں کہ ہمیں بہت سارا نالج ان چند منٹوں کے اندر مل جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی شہادت اس اعتبار سے منفرد ہے کہ آپ کی شہادت کو آپ کے بچپن سے ہی شہرت مل چکی تھی۔ آپ بچپن میں ہی آپ کی شہادت کا تذکرہ عام ہو چکا تھا، اور آقا کریم کئی بار صحابہ کرام اور آپ کی ازواج مطہرات ان کے بھی علم میں تھا آپ کی شہادت کا، جیسے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو آقا کریم نے میدان کربلا کی مٹی عطا فرمائی، اور حضور نے بطور خاص ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے سلمہ، جس دن یہ مٹی خون بن جائے اس دن سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ اور آقا کریم نے میدان کربلا کا نام تک پہلے بتا چکے تھے حضور، آپ نے ارشاد فرمایا ہوا تھا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس مٹی کو سنبھال کے رکھا تھا ایک بوتل کے اندر، اور پھر 10 محرم کے دن، جس دن امام علی مقام کی شہادت ہوئی، آپ نے خواب میں دیکھا عصر کے بعد آقا کریم کو کہ حضور تشریف لائے، اور حضور کے ریش مبارک، داڑھی مبارک پر گرد ہیں، اور آپ دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں، اور حضور کے دست مبارک میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، اور یہ میرے حسین کا اور ان کے خانوادے کا خون ہے۔ پھر آپ دوڑتی ہیں، فوراً اٹھتی ہیں اور اس مٹی کو دیکھتی ہیں، جو مٹی آقا کریم نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ جب اس مٹی کو دیکھتی ہیں تو وہ خون بن چکا ہوتا ہے۔ تو یعنی پہلی آپ کی شہادت کی انفرادیت یہ ہے کہ بچپن سے ہی آپ کی شہادت کی شہرت ہو چکی ہوئی تھی، یعنی ابھی آپ بچپن میں ہیں، مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے ہیں، مگر آپ کی شہادت کو شہرت مل چکی ہوئی، صحابہ کرام کے علم میں تھا۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک دعا آپ کی بڑی مشہور ہے اور کئی کتب میں ہے، احادیث کی کتب میں۔ آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا 61 ہجری سے پہلے مجھے موت دے دینا، یعنی 61 ہجری کے آنے سے پہلے میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ آپ دعا مانگتے تھے، اور ساتھ ایک جملہ اس دعا کا حصہ تھا آپ کا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ 61 ہجری سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ جب امت مسلمہ پر لونڈوں کی حکومت ہوگی، یعنی وہ یزید کی طرف اشارہ تھا۔ تو آپ کی دعا یہ بتاتی ہے کہ آپ کے علم میں تھا، اسی لیے 61 ہجری سے پناہ مانگتے تھے، آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مولا اس ہجری میں مجھے زندہ نہ رکھنا۔ تو یہ آپ کی شہادت کی انفرادیت ہے کہ بچپن سے، اور امام علی مقام خود بھی اپنی شہادت کے بارے میں جانتے تھے۔ حضور نے اتنا آپ کی شہادت کا ذکر کیا
کہ اکثر صحابہ کے بھی علم میں تھا اور آپ کے اپنے علم میں بھی تھا، ایک چیز۔ دوسری چیز جو آپ کی شہادت کی انفرادیت ہیں وہ یہ کہ آپ کی شہادت صرف آپ کی ذات کی شہادت نہیں تھی، یہ بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی شہادت صرف آپ کی ذات ہی کے ساتھ منسوب نہیں تھی، بلکہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت آقا کریم کی شریعت کے ایک اہم عمل، ایک اہم حصے اور ایک اہم گوشے کی تکمیل بھی تھی۔ یعنی آقا کریم کی ساری شریعت جو ہم تک پہنچی ہے وہ حضور کے قدموں کی خیرات ہیں، حضور کے در سے ملی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الغرض ہر عمل حضور کی سنت بنا تو وہ ہم تک پہنچا، حضور نے اس پہ عمل فرمایا تو وہ ہم تک پہنچا۔ ہر عمل آقا کریم کے ذریعے پہنچا اور آقا کریم نے اس پہ عمل کیا تو وہ ہمیں ملا۔ یہ جو ایک ایسا عمل تھا شہادت کہ جو حضور کی ذات مبارکہ سے صادر نہیں ہوا، حالانکہ آقا کریم کئی بار دعا فرماتے شہادت کی، شہادت طلب کرتے اللہ رب العزت سے، مگر اللہ رب العزت کی یہ رحمت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کا حبیب امام الانبیاء کفار کے ہاتھوں شہید ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور کی حفاظت کا ذکر فرماتے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ بے شک اللہ جو ہے اے حبیب آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، یعنی کفار سے، دشمنوں سے۔ تو اللہ نے تو آپ کی حفاظت فرمائی۔ شہادت حضور سے صادر نہیں ہوئی، ہاں شہادت آپ کے جسم مبارک کو اس نے چھوا غزوہ احد میں، احد کے میدان میں جب آقا کریم کے دانت مبارک شہید ہوئے تو شہادت کا آغاز ہوا، یعنی اس نے چھوا حضور کے جسم مبارک کو، مگر اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، شہادت کامل نہیں ہوئی تھی۔ وہ حضور کے جسم مبارک کو چھو کر، ٹچ کر کے اس نے برکت لی تھی، مگر وہ کامل نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کی تکمیل حضور کے جسم مبارک پر ہو نہیں سکتی تھی، اور اگر آپ کے جسم مبارک پر اس کی تکمیل نہ ہو تو پھر یہ شریعت کا ایک ایسا عمل ہے کہ جو حضور سے صادر نہیں ہوا، یعنی ہر عمل حضور کی سنت بنا، حضور نے اس پہ عمل فرمایا۔ تو یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو حضور کی سنت نہ بنتا یا حضور کے جسم مبارک سے نہ ملتا، تو اس کے لیے کسی ایسے جسم مبارک کی ضرورت تھی کہ جو ذات مصطفیٰ بھی نہ ہو مگر ذات مصطفیٰ سے جدا بھی نہ ہو۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ عجیب حدیث ہے کہ آقا آپ سے حسین، بات تو سادہ سی ہے کہ آپ نواسے ہیں اور آپ ان کے نانا ہیں، تو نانا سے نواسے ہوتے ہیں، تو حسین منی کہا تو یہ بات تو سادہ سی تھی کہ حسین مجھ سے ہیں، مگر یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ حسین سے کیسے ہیں، آپ کیسے حسین سے ہیں۔ تو اس نقطے کی وضاحت بھی حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمائی اور کئی اور محدثین نے کہ یہ جو حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ شہادت آپ کے جسم مبارک سے اس کی تکمیل نہیں ہو سکی، ہاں اس شہادت جہری، یعنی آپ کو جب دانت مبارک آپ کے شہید ہوئے تو اس شہادت نے ذائقہ چکھ لیا حضور کے جسم مبارک کو چھو کر، مگر وہ کامل نہ ہو سکی۔ تو اس کے کامل ہونے کے لیے پھر ایسے جسد مبارک کی ضرورت تھی کہ جو ذات مصطفیٰ نہ ہو مگر ذات مصطفیٰ سے جدا بھی نہ ہو۔ اس کے لیے پھر حسین منی و انا من الحسین،
حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضور نے اپنے جسم مبارک کو، اپنی ذات کو امام حسین کی ذات کے ساتھ ضم کر دیا، تو وہ شہادت کی تکمیل پھر میدان کربلا میں امام علی مقام نے فرمائی۔ جب شہادت آپ کی ہوئی تو حقیقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ایک اہم عمل کی تکمیل ہوئی جو ذات مصطفیٰ سے بنا، کیونکہ امام علی مقام کی ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے مکہ مکرمہ سے دین کا آغاز ہوا تو دین چلا، مدینہ پہنچا، مدینہ سے لے کر کربلا تک۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی گود سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہیں، اور کربلا سے لے کر آج تک مصطفیٰ حسین سے ہیں۔ یعنی سیدہ کائنات کی گود سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہیں، مگر کربلا سے لے کر آج تک اور قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہوئے۔ حسین منی وانا من الحسین۔ تو آپ کی شہادت کی انفرادیت اس اعتبار سے بھی ہوئی، ایک تو آپ کی شہادت کی شہرت بچپن سے تھی، اور دوسرا کہ آپ کی شہادت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اہم عمل جسے ہم شہادت کہتے ہیں اس کی تکمیل ہوئی، کہ جو پہلے ذات مصطفیٰ سے مکمل نہیں ہوا تھا، جب آپ کی ذات پر صادر ہوا اور آپ کی شہادت مبارکہ ہوئی تو پھر حضور کے دین کے اس عمل کی تکمیل ہو گئی۔ یعنی وہ ذات مصطفیٰ سے بھی نہ ہو سکی، مگر ذات مصطفیٰ سے جدا بھی نہ ہو سکی، تو امام علی مقام نے آپ کی شہادت کی بھی تکمیل فرمائی۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی فرمایا، بڑی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا جس کی اسماعیل ہیں انتہا ہیں حسین۔ تیسری بات جو آپ کی شہادت کی انفرادیت ہے، پہلی بات میں نے عرض کی کہ شہرت بچپن سے تھی، دوسری تکمیل فرمائی آپ نے آقا کریم کی شہادت کی، تیسری بات جو آپ کی شہادت کی انفرادیت ہے وہ یہ کہ آپ کی شہادت نے حضور کے دین کا دفاع اس انداز میں کیا کہ کربلا سے لے کر آج تک جو دین کی پناہ ہیں وہ امام علی مقام بن گئے۔ اسی لیے حضور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ اجمیر فرماتے ہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ آپ دین ہیں اور دین کی پناہ ہیں۔ یعنی یہ راز ہر کسی کو سمجھ تو نہیں آتے نا، یہ اللہ پاک اسی کو سمجھاتا ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت ہوتی۔ تو آپ نے امام علی مقام کو پورے کا پورا دین قرار دیا اور دین کی پناہ قرار دیا کہ آپ دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں۔ تو امام علی مقام کی شہادت نے دین کو پناہ دی، دین کی پناہ آپ کے در پہ ملی، دین کو پناہ ملی، امام علی مقام کے قدموں میں ملی۔ دین است حسین، کہ دین حسین ہے، دین پناہ است حسین، اور دین کی پناہ حسین ہے۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو امام علی مقام کی شہادت کی انفرادیت ہے کہ آپ کی ذات نے پورے کے پورے دین کو پناہ دی، پورے کے پورے دین کو تحفظ دیا، اپنی چھتری کے نیچے، اپنے خیمے کے اندر۔ یعنی وہ جو خیمے کربلا کے اندر نصب تھے میدان کربلا میں، وہ خیمے عام خیمے نہیں تھے معزز ناظرین، وہ عام خیمے نہیں تھے، وہ خیمے دین کو پناہ دے رہے تھے، دین پناہ لے رہا تھا ان خیموں کے اندر، دین دوڑ دوڑ کر ان خیموں کے اندر جا رہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے آپ کی۔ تو امام علی مقام دین کی پناہ بنے،
آخری بات عرض کرتا ہوں کہ دین است حسین، خواجہ اجمیر کا یہ فلسفہ ہے کہ آپ دین ہیں، بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو آخری بات کہ جب آپ دین ہیں، اور آقا کریم کا فرمان بھی ہے حسین سبت من الاسباط، سبت کا معنی نواسا بھی ہے، اور بعد محدثین نے اس کا معنی امت بھی لیا، اس کا معنی پھر یہ بھی بنا کہ امتوں میں سے میری امت حسین ہے۔ آقا کریم نے فرمایا حسین سبت من الاسباط، تو دین حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے، جو حضور کے کندھوں پر سوار ہو کر باہر مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے، سجدے کی حالت میں جو حضور کی پشت مبارک پہ سوار ہوتے تھے اور آقا سجدہ طویل کرتے تھے، فرماتے تھے وہ پشت پہ سوار ہونے والی ذات کوئی عام ذات نہ تھی، وہ حضور کا دین تھا، وہ آقا کریم کا دین تھا۔ یعنی جس کا دین ہے وہ سجدے میں ہے، اور جو دین ہے ان کا، آقا کریم کا، وہ ان کی پشت مبارک پر ہے۔ تو دین والے کی پشت پر ان کا دین سوار ہے۔ تو امام علی مقام آقا کریم کے شہزادے یہ اصل میں حضور کا دین ہے، دین است حسین۔ تو حضور نے اپنے دین کو سجدہ طویل کر کے، سجدے سے سر نہ اٹھا کے، صحابہ کرام کہتے کہ ہمیں یوں لگا کہ کہیں آقا کریم اس دنیا سے پردہ نہ فرما گئے، یعنی آپ کی روح پرواز نہ کر گئی، کہ اتنا طویل سجدہ ہو گیا کہ ہم نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کی پشت پر امام علی مقام بیٹھے ہوئے۔ تو حضور سجدہ طویل کرتے ہیں اپنے شہزادے کے لیے، اپنے حسین کے لیے۔ تو یہ خبر تھی کہ میرا حسین میرا دین ہے، میں نماز میں ہوں اور حالت نماز میں سجدہ طویل کر دیتا ہوں صرف حسین کی خاطر، میں حسین کو گرنے نہیں دیتا۔ تو میرا حسین میرا دین ہے، اس کا تحفظ میں حالت نماز میں بھی کرتا ہوں۔ تو امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنی ذات کی شہادت تو پیش کی ہی تھی، مگر حضور کے دین کو بچایا تھا، دین کو پناہ دی تھی، اور آقا کریم کے دین کی تکمیل کی تھی شہادت کی صورت میں۔ تو میں نے 3 باتیں عرض کی، دہراتا ہوں۔ پہلی انفرادیت ہے کہ آپ کی شہادت کی شہرت بچپن سے ہو گئی تھی۔ دوسری کہ آپ کی شہادت نے آقا کریم کی شہادت کی تکمیل فرمائی، اور تیسری بات کہ آپ کی شہادت نے پورے کے پورے دین کو تحفظ دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر کرم فرمائے۔